معزز صحافی حضرات، آج ہم آپ کو بلوچستان کی سرزمین پہ لاقانونیت کے دلدل میں پھنسے ایک اور خاندان کی آواز بننے کے لیے دستبستہ ہیں۔ آج کا یہ پریس کانفرنس خداداد ولد سراج کی فیملی کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ گزشتہ 5 عرصوں سے اس ریاست میں بطور محکوم قوم بلوچ ایک ایسے مسئلے سے دوچار ہے جو آج ہمارے سماج کو ذہنی طور پر مفلوج کر چکی ہے۔ بلوچستان کا یہ مسئلہ اب تک ایک قومی مسئلہ بن چکا ہے اور یہی مسئلہ آج ہمیں بھی پریس کلب اور سڑکوں پہ لا چکی ہے۔ معزز صحافی حضرات، خداداد ولد سراج کرکی تجابان کیچ کے رہائشی ہیں۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ سرگودا میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ہم بطور بلوچ اس درد سے آشنا تھے کہ خاندان کے کسی رکن کا لاپتہ ہونا کس طرح تکلیف دہ ہے۔ البتہ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم بھی اسی غم سے دوچار ہوں گے۔ 8 مارچ 2024 کو شب 8:35 پر بمقام ظفر اللہ چوک سرگودا پنجاب سے خداداد سراج کو سادہ وردی میں ملبوس افراد جبری طور پہ اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں، اور اب ہم بھی ان ہزاروں افراد کا حصہ بن چکے جو سالوں سے اپنوں کے لیے دربدر ہیں۔ اس بات پہ ہمیں کوئی قائل نہیں کر پاتا کہ کسی جبری گمشدہ کا خیال مرے ہونے سے زیادہ خطرناک ہے، مگر آج یہ چیز ہم عملی طور پر دیکھ چکے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شاید اس درد سے بڑھ کر کسی کے زندگی میں کوئی درد نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ صرف ایک درد ہے بلکہ اس کے ساتھ ہولناک انتظار کا ایک قصہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں لمحے لمحے پہ ایسے خیالات آتے ہیں جو آپ کو ہزاروں دفعہ مرنے کا احساس دلاتی ہیں۔ آج خداداد کی جبری گمشدگی سے ہمارا خاندان جس کرب سے گزر رہا ہے، ہم اس درد کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ خداداد سراج کی بازیابی کے لیے ہم نے 14 مارچ کو احتجاجاً سی پیک شاہراہ بند کر دی، تو ہمیں انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی کہ انہیں جلد رہا کیا جائے گا، مگر شاید ان افراد کے لیے یہ کام ایسا کام ہے جسے تہ خانوں کی نظر کرنا کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک ایک لمحہ زندگی کتنی دردناک ہے۔ دوسری مرتبہ 20 مارچ کو ماہ رمضان میں 3 روز تک ہم روڈ بند کر کے بیٹھے رہے، مگر پہلے کی طرح اس بار بھی ظالموں کو نہ ہی ترس آیا اور نہ ہی اس مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ دکھائی دے۔ مسافروں کی پریشان حالی کو دیکھ کر ہم ایک مرتبہ پھر انتظار کرنے گھروں کو لوٹ گئے، مگر کوئی حال نہ ملنے پہ آج پھر ریاست کا کردار ادا کرنے کی یاد دہانی کرنے پہنچ چکے ہیں۔ اس بات کو ہم ایک بار نہیں 1000 بار دہراتے ہیں کہ خداداد ہمارے کنبے کے رکن ہیں، اور اس رکن کے لیے جس کرب سے اس وقت گزر رہے ہیں، اس شدت سے اس کرب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ جس حد تک ممکن ہوگا ہم احتجاج کریں گے، چاہے وہ احتجاج تجابان میں روڈ بند کرنے سے ہو یا اسلام آباد تک لانگ مارچ تک۔ ہم اپنے بچے کی باحفاظت بازیابی کے لیے ہر حد تک جدوجہد کریں گے۔ ذمہ دار شہریوں، آپ سب جانتے ہیں کہ لا قانونیت کی اس دور میں جو ہم جیسا خاندان جس کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی قانونی عمل کا اندازہ، مگر ہم آ کر ان سڑکوں اس ریاست یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آئین پہ کاربند ہیں، اپنے قوانین کا احترام کریں، ہمارے پیارے اگر کسی مشکوک سرگرمی میں مبتلا ہیں تو انہیں عدالتوں میں پیش کر کے قانونی کارروائی کا حق ادا کریں۔ جب ہم جیسے لوگ آ کر یہ بات کرتے ہیں تو یقین کیجئے ریاست کے چلانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ ریاست کے والی کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو سیاسی بنایا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر لاپتہ افراد کا ریاست کے وجود پہ سوال ہے، ہر لاپتہ افراد کا ہونا ریاست کے وجود کے لیے سوال ہے، اور ریاست ان سوالیہ نشانوں کے نتیجے اپنے وجود کھو چکا ہے۔ یہ کیسی ریاست ہے جسے ہم اس کے اپنے قوانین ماننے کا درخواست کر رہے ہیں؟
یہ کیسی ریاست ہے جو خود خاندان کو ایک ایسے راہ پہ لے آتی ہے جو اس کے خلاف ان کی انگلی اٹھانے؟ جب لوگ ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ ہو تو مسئلہ خود سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس سنگین مسئلے پہ ریاستی سربراہان غیر سنجیدہ بیان بازیاں کر کے ہم جیسوں کی ذہنوں پہ نمک پاشی کرتے ہیں، تب ہمارے دلوں میں ریاست کا احترام ریت کے محل جیسے بکھر جاتا ہے۔ یہ مسئلہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پہ لانگ مارچ جیسا قدم ہم کہتے ہیں کہ کم ہے۔ ہم خود اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ خود سوزی جیسے احتجاج کے خیالات تک جنم لے رہے ہیں۔ ہم اس ریاست پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر ایک شہری کے حقوق حاصل ہیں تو ہمارے پیاروں کو گمنام نہ کیا جائے۔ اس مسئلے سے نہ ہی ریاست کی بقا کو ممکن بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے معیار کو بلند کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ عوام اور ریاست کے بیچ نفرت کی دیوار کو مضبوط کر رہی ہے۔ ہم اپنے پیارے کی بازیابی کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں رکھتے اور خداداد کی بازیابی کے لیے اس تحریک کو تب تک وسعت دیتے جائیں گے جب تک یہ سلامتی سے بازیاب نہیں ہوتے۔ لاپتہ افراد سے منسلک مسئلے پہ کوئی غیر سنجیدگی قابل قبول نہیں۔ ہم اپنے احتجاج کو وسیع کرتے ہوئے 31 مارچ کو ایک گرینڈ ریلی کا اعلان کرتے ہیں، جس میں ہم مکران میں موجود جبری گمشدگی کے شکار تمام افراد کو درخواست کرتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے احتجاج کریں۔ ہم سب کے آواز ایک ہے اور ہم اپنے پیاروں کے لیے درخواست کو ریاست کردار ادا کرنے کے لیے اس جدوجہد کو آگے جانا لازمی ہے۔ آخر میں صبغت اللہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ایک رکن کے لحاظ سے متاثرہ خاندان کے اس احتجاج کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے آپ سے امید کرتا ہوں کہ لاپتہ افراد کے لیے اس قانونی جدوجہد کو آگے لے جانے میں ہم سب بطور قوم ہم آواز ہوں گے۔ ریاستی مشینری انتہائی غیر سنجیدگی و غیر انسانی عمل اپناتے ہوئے ہے۔ لا قانونیت عدالتوں کی موجودگی میں ہزاروں لوگوں کو جبری گمشدگی کا شکار بنانا، ہزاروں خاندانوں کو ایک نہ ختم ہونے والے انتظار کرنے جیسے کرب میں مبتلا کرنا، کبھی مسخ شدہ لاش تو کبھی جعلی مقابلوں کا ڈھونگ رچانا، اور اب رہی صحیح کمی یہ تھی کہ ہر جنگجو کو لاپتہ کا حصہ ظاہر کر کے اس جدوجہد کو غیر قانونی قرار دینا، یہ بچگانہ حرکتیں ہیں۔ ریاست کے معیار کو دن بدن گرانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ریاست اپنی طفلانہ سازشوں سے اپنے ہی عوام کو اندر تاثر کھو چکی ہے۔ فوجی آمریت کے سوا ریاست کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں رہا، مگر ہم واضح کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ پرامن کوئی نہیں۔ ریاست کو قوانین کا احترام کرنا لازم ہے۔ کسی بھی فرد کو جبری گمشدہ کرنا قانون کے لوازمات میں شامل نہیں۔ یہاں تحریکیں جنم لیں گی، یہاں عوامی غصہ ابھرے گا، یہاں ریاست سے نفرت سڑکوں پہ گھومے گی۔ ریاست ہوش کرے، ریاست کے والی ریاست پہ رحم کریں اور غلیظ پروپیگنڈے پہ اپنے وسائل کو خرچ کرنے کی بجائے اس مسئلے کو سنجیدگی کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آج شب خداداد کی بازیابی کے لیے ہونے والے کمپین کو سپورٹ کرتے ہیں اور 27 مارچ کو ہونے والی لاپتہ افراد کے لیے ہونے والے کمپین کی بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ بطور ذی شعور انسان اس غیر قانونی عمل کے خلاف یکجان و یکمشت ہوں۔ سیاسی و عوامی جدوجہد ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے۔ شمع منوار۔